نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائی چودھری اکبر صاحب اللہ ان کی اماں پر رحمت کرے، ہم دعا کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور یہ سننا سنانا اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ پاک نے یہاں پر ہم سب کو ایک سبق دیا جس کی اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ نے اپنا ادب پیغمبر علیہ السلام کا ادب ہمیں سکھایا۔ ادب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ذات کا ادب اور ایک بات کا ادب۔ ہمارے ہاں ذات کا ادب تو ہو رہا ہے، بات کا ادب نہیں ہو رہا۔ ادب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ذات کے ساتھ ساتھ بات کا ادب نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں دونوں طرح کا سبق دیا۔ ایک آدمی چٹیل میدان میں قضائے حاجت کر رہا تھا، جب وہ اس سے فارغ ہوگا کائنات کے سردار جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے جی وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ فرمایا کوئی بھی نہ ہو، اللہ کی ذات سے تو بندہ شرم کرے، کسی پتھر کی اوٹ میں بیٹھ جاتا، کسی درخت کے پیچھے ہو کر بیٹھ کر قضائے حاجت کرتا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کی ذات کا ہمیں ادب سکھا رہے۔ مسلم شریف کے اندر موجود نبی کریم علیہ السلام مصلی پر تشریف لائے، سامنے دیکھا دیوار پر کسی نے تھوکا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام دیکھ کر غصے میں آئے، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا لوگو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکا کرو، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرنے سے بھی منع کیا۔ حالانکہ دیواریں ہوتی ہیں، کتنی ساری دیواریں بیت اللہ کے اور ہمارے درمیان کتنے سارے ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت نہ کرو۔ اگر زیادہ ہی مجبوری ہو پیٹھ کر لو، اپنا منہ کر کے نہ بیٹھو۔ اور پیغمبر علیہ السلام مصلی کے اوپر تشریف لا کر فرماتے ہیں لوگو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکا کرو۔
نسائی شریف حدیث کی کتاب پاک کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام جب لیٹا کرتے تھے آرام کرنے کے لیے رات کو یا دن کو، پیغمبر علیہ السلام اس انداز سے لیٹتے تھے کہ آپ کا سر مبارک بیت اللہ کی طرف ہوتا، یا اس طرح لیٹتے تھے کہ آپ کا چہرہ انور بیت اللہ کی طرف ہوتا۔ جب ہم بھی لیٹتے ہوئے اس طرح لیٹیں گے کہ ہمارا سر ہو بیت اللہ کی طرف یا ہمارا چہرہ ہو بیت اللہ کی طرف، پھر اللہ کی طرف سے ہمیں دو انعام مل جائیں گے، ایک تو اللہ کی ذات کا ادب کرنے کا انعام، اور دوسرا اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا انعام مل جائے گا۔ بھائی بیٹھے، ابھی میں آخر کے اندر آپ سے کہوں گا مدرسہ کے بارے میں، پھر اٹھیں۔ یہ بھی ادب ہے کہ بیٹھ کر خاموشی سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات سنیں۔ توجہ، نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا، آپ ناراض ہو گئے۔ جب آپ بہت ہی زیادہ ناراض ہو گئے، وہ عرض کرنے لگا، اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے آپ اس کا کفارہ بتلا دیں۔ آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہی ہے، تو یہاں کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، آئندہ نماز نہ پڑھانا۔ کتنی کمی ہے ہمارے اندر، دیکھتے ہی نہیں کدھر منہ ہے، تھوک دیا۔ چلتے ہوئے یہ پیغمبر علیہ السلام ہے جو سب سے زیادہ شرم و حیا والے تھے، یہ اس کا امتی ہے، فیملی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، سڑک کے اوپر ہی موٹر سائیکل گاڑی روک کر ادھر ہی بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر کام کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کے نام کو دیکھو، اپنے پیغمبر کی شان کو دیکھو، اپنے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو دیکھو اگر کامیابیاں چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ذات کا بھی ادب سکھا رہے ہیں اور بات کا بھی ادب ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، پوری عمر میں آپ نے ایک ہی حج کیا، جب نکلے حج افراد کرنے کے لیے نکلے تھے، اسی کو حج مفرد کہتے ہیں۔ جب راستے میں جا رہے تھے آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے رب کا حکم آ گیا ہے میں حج قران کروں۔ حج مفرد کا مطلب کیا تھا؟ صرف حج کا احرام باندھنا، یہ حج مفرد ہے۔ اور قران کے لیے آپ نے فرمایا اب مجھے حکم ہو گیا ہے کہ ساتھ آپ عمرے کی نیت بھی کریں۔ جب مصطفیٰ علیہ السلام بیت اللہ میں جا کر عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا امرنی ربی، میرے رب کا حکم آ گیا ہے کہ اب مصطفیٰ کریم آپ حج تمتع کریں۔ حج تمتع کا مطلب کیا ہے؟ پہلے آپ نے عمرہ کر لیا، اب احرام کھول دیں، اب دوبارہ حج کا احرام باندھے۔ دیکھو لمحہ فکریہ ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک حکم مان کر ہم دوسرا چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنے شریعت کے حکم ہے، روزی روٹی کریں یا نمازیں پڑھیں، ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے پیغمبر کو دیکھو جس کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا، انسانوں کا سردار بنایا، جنوں کا سردار بنایا، دنیا کی سرداریوں کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا، اور کل قیامت کے دن کی سرداریوں کے تاج اللہ نے اس رسول کے اوپر رکھ دیا۔ وہ تو بار بار اللہ کا حکم آ رہا ہے مان رہے ہیں، پھر حکم آ رہا ہے مان رہے ہیں، اور ہمیں سبق دے دیا رب کی ذات کا، رب کی بات کا یہ ادب ہے، جو بھی حکم آئے مانو۔ تمہارے پیغمبر بھی مانتے رہے،
نبی علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آ، وہاں کے لوگ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، آپ نے بھی ادھر ہی پڑھنا شروع کر دی، اور چاہت یہ تھی، دعائیں مانگتے تھے، اللہ میرا قبلہ بیت اللہ بنا دے۔ ایک دن نماز میں تھے، ظہر کی یا عصر کی، نماز کی حالت میں قرآن نازل ہو گیا، وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرہ انور کو بیت اللہ کی طرف پھیر لے۔ میرے تیرے رسول علیہ السلام نے نماز کی حالت میں بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیا، حالانکہ نماز بھی اللہ کی، سجدے بھی اللہ کو، رکوع بھی اللہ کو، حمد و ثنا بھی اللہ کی، نماز پڑھتے ہوئے ہی چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ کیا سبق دیا؟ حکم اللہ کا پورا کر رہے ہو، اوپر سے اور حکم آ جائے وہ بھی اسی وقت پورا کرو۔ صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام کی ذات کا اور بات کا، اللہ کی ذات کا اور بات کا اسی طرح عمل کر کے دکھایا۔ جب ہمارے پیغمبر علیہ السلام مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور کسی کی چاہت تھی ہمارے پیغمبر ہمارے گھر میں مہمانی قبول کرے، ہر کوئی آپ کے جانور کی رسی پکڑ رہا تھا، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا میری اونٹنی وہاں جا کر اس کے دروازے کے آگے بیٹھ جائے گی۔ وہاں شان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے دروازے کے سامنے ہمارے پیغمبر کی سواری بیٹھی، اور اس کا 2 منزلہ گھر، آپ اس کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ کا خط کہاں ہے؟ تفسیر عزیزی میں چابیاں دو اس گھر کی۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام طبہ، اس کا بیٹا آیا یثرب میں، یہ مدینہ کا پہلا نام جیسے مولانا فرما رہے تھے، اور سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ نے اس کو بیان کیا۔ وہ یثرب میں آیا شکار کھیلنے، وہاں قتل ہو گیا۔ اب بادشاہ نے اپنا لشکر تیار کیا کہ یثرب والوں سے میں بدلہ لیتا ہوں، میرے بیٹے کو قتل کر دیا، کسی نے کر دیا۔ اب وہ آیا، لڑا، کافی سارے بندے بھی مر گئے۔ مدینے کے باہر اس نے پڑاؤ کیا ہوگا، خیمے لگائے ہوگے۔ شام ہوئی تو یثرب والے کھانا لے کر ان کے لیے آ گئے۔ یہ بادشاہ انہیں کہتا ہے میں تمہارا دشمن ہوں، تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہوں، اور تم میرے لیے، میرے لوگوں کے لیے کھانا لے کر آئے۔ اس نے اپنے یہودی علماء کو بلایا، کہا یہ کون ہے؟ یہ زمین یثرب کی کیا ہے؟ یہاں کے لوگ اپنے دشمنوں کے لیے کھانا لے کر آ گئے۔ یہودی علماء نے تورات انجیل کو دیکھا، کہا یہاں تو آخری پیغمبر محمد کریم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اس بادشاہ نے لڑائی چھوڑ دی اور کہا گھر بناؤ، 2 منزلہ گھر بنایا شاندار۔ اس دور کا جو بہترین گھر تھا اس نے بنایا، اور نبی کریم علیہ السلام کے نام سلام لکھا اور خط لکھا اور چابیاں دے دی۔ وہ اس گھر میں جو رہ رہا تھا، چلتے چلتے اس کی نسل میں حضرت ابو ایوب انصاری پیدا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام ابو ایوب انصاری کے گھر میں گئے، نہیں، میں کہتا ہوں ابو ایوب انصاری اور اس کی نسلیں میرے رسول کے گھر میں رہتی تھی۔ چچا ابو طالب کے گھر میں جو نبی علیہ السلام جاتے تھے، رہتے تھے، کیا ان کے گھر سے کھاتے تھے؟
وہ اللہ پاک نے اس قبیلے کو اتنا مال دیا تھا، اماں آمنہ کو اتنا مال دیا تھا، جب دائی حلیمہ لے کر گئی میرے پیغمبر علیہ السلام کو، جتنا عرصہ دودھ پلانا تھا نا اماں حلیمہ نے، اس سے بھی کہیں زیادہ اجرت اماں آمنہ نے دی تھی۔ یہ میں اور آپ ہوں گے کسی کے ٹکڑے کھاتے، یہ میں اور آپ ہوں گے کسی کے دروازے پر کسی کی روٹیاں کھاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ کا خط لے آؤ، اس کی چابیاں۔ تو کیا نبی علیہ السلام نے یہ کیسے فرما دیا کہ خط بھی لے آؤ اور چابیاں بھی لے آؤ؟ کیا علم غیب تھا؟ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ پاک فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی، ہمارے پیغمبر علیہ السلام اس وقت تک بولتے نہیں جب تک آسمانوں سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ لمبی بات ہے، توجہ۔ نبی علیہ السلام اندر گھر میں چلے گئے اور نیچے والی منزل میں ٹھہر گئے، اوپر والی منزل میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بیوی بچوں کو حکم دے دیا اوپر والی منزل میں چلے جاؤ۔ جب دوسرا دن ہوا، صبح ہوئی، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اوپر والی منزل میں چلے جائیں، ہم نیچے والی میں رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کل سے جب ہم اوپر گئے میں اور میرے بیوی بچے جا کر دیوار کے ساتھ ہی چمٹ کر بیٹھے رہے، ہم چھت پر نہیں گئے کیونکہ نیچے ہمارے رسول علیہ السلام تھے۔ آج جو ذات کا ادب کر رہے ہو صحابہ کے مقابلے میں تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ صحابہ نے اتنا ذات کا ادب کر کے دکھایا، ساری رات اور خود بھی بچے بھی دیوار کے ساتھ چمٹ کر